آج ہم آپ سب دوستوں کو ہربل وے کی جانب سے اندرون لاہور کی سیر کروائیں گے۔ تو ہمارے راستے میں جب ہم گزر رہے تھے تو ہم جین مندر کے قریب سے گزرے، تو یہ خوبصورت غول ہے کبوتروں کا، جنہوں نے ہمیں بریک لگانے پہ مجبور کیا، اور یہ بہت خوبصورت نظر آ رہے ہیں۔ لوگ یہاں دانہ دن کا ڈالتے ہیں ان کے لیے، اور دے ڈونٹ بادر کہ ٹریفک جا رہی ہے آ رہی ہے، دے آر انجوائنگ دیئر فوڈ۔ اس کے بعد ہم اندرون لاہور میں پراپر انٹری لی ہے اور ہم لوہاری گیٹ سے اندر داخل ہوئے ہیں۔ سامنے ہمارے بڑی خوبصورت جامع مسجد ہے، مسلم مسجد شاید نام ہے اس کا، اور یہ اب اس کے بعد جو ہی ہم اندر کی طرف انٹر ہوئے ہیں لوہاری گیٹ کے، تو ہمیں پایوں کی سری پائے کی کچھ شاپس نظر آئیں، اور کچھ دوست وہاں کھانا کھانے میں مصروف تھے، وہ انجوائے کر رہے تھے اپنی فوڈ کو۔ یہ بھی ہمارے اندرون لاہور کی خاص قسم کی ڈشز ہیں جو لوگ آتے ہیں اور ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور انہی دوستوں سے ہم نے کچھ معلومات بھی لی تھیں کہ ہم نے اندرون لاہور جانا ہے تو ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کیجیے۔ یہ سامنے کچھ بہت زبردست قسم کی فوڈ نظر آ رہی ہے، پائے ہیں اور بھی کچھ مسلینیس قسم کی چیزیں ہیں اس میں۔ آپ کہہ لیں کہ یہ بابا جی بھی بیٹھے ہیں بڑے مزے سے، اور عوام انجوائے کر رہی ہے اپنی فوڈ کو۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد ہم شالمی گیٹ کی طرف سے انٹر ہوئے، کچھ دوستوں سے معلومات لی، اور یہاں پہنچے ہم رنگ محل کے قریب۔ ایک بڑی پرانی عمارت ہمیں نظر آئی، یہ بہت اچھی لگی تو ہم یہاں رک گئے، اور یہ دیکھیے پرانی چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوئی شاندار سی عمارت ہے جو ابھی تک اپنی خوبصورتی میں لاجواب ہے، بہت پیاری لگ رہی ہے اس طرح کی۔ اور یہ ہم اس کے بعد رنگ محل چوک کی طرف گئے، یہ اس کے چھوٹی چھوٹی اس راؤنڈ اباؤٹ سے ہم گزرے ہیں، یہ والا جو سامنے۔ یہ ہم رنگ محل سے گزر کے پھر آگے وہ ڈبی بازار سے گزرے، اس کے بعد دوستوں سے پوچھا، انہوں نے کہا جی تھوڑا سا آگے جائیں تو آپ کو وزیر خان مسجد نظر آئے گی۔ یہاں ہم آئے ہیں تو یہ ایک مسجد کے باہر کی طرف سے ایک چھوٹا سا جگہ بنی ہوئی تھی، جس میں باہر کی طرف یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی پرانی طرز کا کنواں ہو شاید، لیکن کہیں اس میں کچھ لکھا نہیں تھا، لیکن وہ کیونکہ بلڈنگ ہمیں پرانی طرز کی نظر آئی تو پھر ہم اس طرف بھی چلے گئے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ بچے یہاں انجوائے کر رہے ہیں اپنے جھولوں سے۔ یہ دلی گیٹ والی سائیڈ ہے۔ پھر ہم اس طرف یہ وزیر خان مسجد کی طرف اندر انٹر ہو گئے۔ یہ اس کے نیچے جو مین گیٹ سے پہلے یہ بہت اوپر خوبصورت سا لکھا ہوا ہے، اس کے دائیں بائیں جو دونوں جانب فارسی زبان میں کچھ لکھا ہے، اور ایک طرف ہم نے دیکھا کہ ایک آرٹسٹ بیٹھا اپنا کچھ کام کر رہا تھا، اس نے اپنے فن پارے سجائے ہوئے تھے جو اس نے خود ترتیب دیے ہیں۔ یہ ہم نے آپ کو اس سے بھی تعارف کرایا، یہ دیکھیں کسی آرٹسٹ نے وہاں بیٹھے ہوئے تیار کیے ہیں، اور یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں، پرانی مغل دور کی ایک طرح کی یاد رہی۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے صاحب بیٹھے ہیں، یہ چھوٹا چھوٹا آرٹ کا کام کر رہے ہیں، یہ ڈیزائننگ انہی کی ہوئی ہے، یہ سارا سامان وغیرہ بھی انہی کا ہے۔ اور اس طرح سے یہ جو باہر مین گیٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ فار کاٹن کرافٹس چھوٹے چھوٹے دروازے سے بنے ہوئے ہیں، ایک طرح کی کائنڈ آف شاپ کہہ لیں، لیکن ابھی اس میں سامان وغیرہ نہیں رکھا ہوا، لیکن یہ شاید ان کے کوئی مسجد کے نیچے جو ہے خزینہ، اور یہ فرنٹ ایریا پہ اس کو ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے ڈیفرنٹ آئٹمس کے ساتھ۔ کہیں ابھی شاید یہ پراپرلی سٹارٹ نہیں ہوا کام اس کے اوپر، لوگ آئے ہوئے ہیں سیر و تفریح کے لیے۔
ابھی ہم تھوڑی دیر میں انشاءاللہ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں. یہ دیکھیں لکھا ہے جامع مسجد وزیر خان لاہور دربار، اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا دربار بھی ہے، دربار عالیہ حضرت سید محمد اسحاق گازرونی الحسینی المعروف سید میراں بادشاہ. تو ابھی ہم انشاءاللہ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، نماز کا وقت بھی ہونے والا ہے، تو اس کے بعد پھر تھوڑی سی آپ کو اس کے بارے میں تفصیل بتائیں گے. یہ جب ہم وزیر خان مسجد کے گیٹ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے بالکل بالمقابل جو ہے ایک دربار اور بنا ہے، دربار حضرت سید سخی سید صوف کا. تو اس کا بھی ہم نے تھوڑا سا ویو لیا. یہ ابھی کچھ لوگ سیر و تفریح کے لیے آئے ہوئے ہیں مسجد وزیر خان کو دیکھنے کے لیے، تو کچھ فوٹوگراف لے رہے ہیں اور یہ جتنی بھی پرانی مسجد کی خوبصورت ویوز کو وہ اپنے اپنے کیمروں میں قید کر رہے ہیں. یہ اب ہم مسجد کے اندرون جہاں پر جماعت ہو رہی تھی وہاں پر پہنچے ہیں. تو یہ ہم نے یہ محسوس کیا کہ یہ جو مسجد وزیر خان ہے اس کا سٹائل آف کنسٹرکشن بالکل میچ کرتا ہے جو بادشاہی مسجد کے ساتھ، لیکن چونکہ بادشاہی مسجد والیوم کے اعتبار سے بڑی ہے، یہ اس حساب سے چھوٹی ہے، لیکن سٹائل مغلیہ دور کی کنسٹرکشن کا جو ایک خاص انداز ہے وہ جھلکتا ہے. مینار بھی اسی طرح کے ہیں، ابھی بھی اس میں رینوویشن کا کام جاری ہے. اور مسجد کے یہ جو محراب ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اندرون، اندر کی طرف سے جو ہے بڑا خوبصورت کشیدہ کاری کا کام ہوا ہے اور بہت ہی خوبصورت ڈیزائن بنے ہوئے ہیں. یہ دیکھیے یہ اس کے مینار ہیں، ایک طرف کا، یہ دوسری طرف کا مینار ہے. اور یہ شاید دھوپ کے لیے انہوں نے مسجد میں جب کبھی اوپر کو ٹینٹ سا لگایا ہوا ہے. یہ اندر کچھ ایک دو قبریں بھی ہیں کچھ بزرگوں کی، یہ مسجد کے سین کے ایک سائیڈ پہ بنی ہوئی ہیں. اور یہ اب یہ بھی وہاں پر انہوں نے کچھ پھول وغیرہ بھی رکھے ہوئے ہیں. لوگ آتے ہیں یہاں سے. میں نے دیکھا ایک طالب علموں کا گروپ تھا، وہ سیر کے لیے آئے ہوئے تھے اور بڑا انجوائے کر رہے تھے. تو یہ جو دربار پڑا اس کا ہاں، یہ اس کے اندر بھی یہ جو کوئی چھوٹا سا وہ جو ہم نے پہلے ذکر کیا دربار عالیہ، وہ ایک چھوٹا سا مزار سا بنا ہوا ہے مسجد کے ایک سائڈ پہ انہوں نے بنایا ہوا ہے. حضرت سید محمد اسحاق المعروف حضرت میران بادشاہ. اور یہ سامنے آپ کو محراب بھی نظر آ رہے ہیں. یہ بالکل پرانا طرز تعمیر ہے مغلیہ دور کا. تو یہ جہاں بھی نظر آتے ہیں وہ یعنی انڈر کنسٹرکشنز ہی ہیں. یہاں بھی کافی لوگ اندر مسجد میں، بچے ایسے لگتے تھے جیسے کسی کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں جو وہ ان تعمیرات کو دیکھنے انجوائے کرنے آئے ہیں. مغلیہ دور کا کیا طرز تعمیر تھا، اور یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے. آپ یہ ویو دیکھ سکتے ہیں. یہ مسجد کے وسط میں جو ہی ہم مین گیٹ سے انٹری لیتے ہیں تو اس کے بالکل سامنے وضو خانہ یہ بنا ہوا ہے. سامنے کچھ بچے وہاں پر وضو بھی کر رہے ہیں. یہ بڑا خوبصورت سا ایک ویو ہے. یہ سامنے پورا ڈیٹیلز میں آپ دیکھیں. اور مسجد کے ارد گرد کی جو عمارتیں ہیں. پھر ہم جب مسجد سے باہر نکلے ہیں تو یہ دیکھیں، یہ بالکل ہمارے جو پنجاب کا ایک خاص کلچر ہے کہ گرمیوں کے موسم میں لوگ یہ برف کے گولوں سے انجوائے کرتے ہیں. دیکھیں اب بچے سائڈوں پہ کھڑے ہیں اور وہ جو کاریگر ہے بڑے خوبصورت رنگوں سے مزین کر رہا ہے اس برف کو. ہے تو برف ہی لیکن بٹ دے آر انجوائنگ اے لاٹ. یہ بہت پیارا لگ رہا ہے سین، کلرفل سا یہ بازار میں. اور یہ مسجد وزیر خان کی تھوڑی سی آپ کو ہسٹری بتاتے ہیں کہ اس مسجد کی تعمیر کا آغاز 1634-35 کے درمیان یہ اس وقت مغل بادشاہ شاہ جہاں کی دور حکومت تھا. اور ان کے ایک وزیر علم الدین، ان کے ایک گورنر تھے لاہور کے علم الدین انصاری، جو کہ بعد میں نواب وزیر خان کے نام سے معروف ہوئے. اور انہوں نے تقریباً 7 سال کے اندر اس کی تعمیر مکمل ہوئی اس مسجد کی. وہ اس وقت لاہور کے گورنر تھے. اور یہ
بالکل چھوٹی چھوٹی جو اینٹیں ہیں ان سے بنی ہے. انہوں نے کنکر لائم کا استعمال ہوا ہے اور موزائک ٹائل کے ساتھ یہ بڑی خوبصورت تعمیر ہوئی. اور اس کے ساتھ انہوں نے کوئی مین گیٹ کے دائیں اور بائیں جانب کچھ شاپس بھی نیچے بنوائی, تقریباً 22 شاپس تعمیر کروائیں. یہ اور اس کا تقریباً ایریا جو ہے وہ 279.5 فٹ انٹو 159 فٹ ہے. اور یہ ایک تھوڑی سی ہسٹری ہمیں وہاں لکھی ہوئی ملی جو ہم آپ کو بریفلی تھوڑا سا بتا رہے ہیں. اس کے بعد ہم مسجد وزیر خان سے باہر جب نکلے ہیں تو باہر کی طرف ہمیں دہلی گیٹ نظر آیا. دہلی گیٹ کے ان سائڈ ہم نے دیکھی کچھ شاپس وغیرہ تھیں اور باہر کا ایریا انٹری ہے میرے سائڈ پہ. بڑی خوبصورت قسم کی اندر ہینڈی کرافٹس آئٹمز وغیرہ نظر آئی ہیں جو دہلی گیٹ کے اندر چھوٹی چھوٹی شاپس انہوں نے ڈیولپ کی ہوئی ہیں. لوگوں کے دیکھنے کے لیے, خرید و فروخت کے لیے لوگ آتے ہیں یہاں پر اور مختلف ہینڈی کرافٹس جو ہے بڑی خوبصورت ڈیزائن کی بنی ہوئی وہ لیتے ہیں, خریدتے ہیں اور ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں اس کو دیکھ کے. اور یہ ایک مین انٹرنس ہے اس طرف, یہ دہلی گیٹ کی طرف سے جو وہاں سے لوگ آ رہے ہیں یہ ان کا پورا بازار ہم نے سوچا چلو آپ کو تھوڑا سا دکھاتے ہیں. یہ ایک جو بزرگ لوگ حقہ وغیرہ پیتے ہیں ان کے لیے تمباکو کی اسپیشل دکان بنی ہے اور انہوں نے سمبولک کے لیے جو ہے نا وہاں پر بیٹھے سم پیپل آر جسٹ پفنگ اینڈ انجوائنگ دا حقہ. پرانے یہ بڑا خوب بظاہر دور سے لگ رہا تھا شاید کچھ اور چیز ہے, لیکن ہم نے جب قریب سے اس کو دیکھا تو یہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ تمباکو جو ہے تمباکو لیف کے وہ گٹھے سے بنے ہوئے تھے. یہ ہم موچی گیٹ سے باہر نکل رہے تھے تو ہمیں ایک نظر آیا بڑ کا درخت ہے, بوڑ جسے عام طور پر پنجابی میں کہتے ہیں. یہ اس کی لمبی لمبی سی جڑیں نیچے کی طرف آ رہی تھی تو لگتا ہے کہ بہت ہی قدیم درخت ہے یہ. تو ہم نے کہا جسٹ اس کو بھی ایک کلک دیں, دیکھیں کہ یہ اس کے ساتھ ہی ایک بڑی خوبصورت سی مٹھائیوں کی دکان تھی تو وہاں سے ہم نے کچھ فریش جو ہے نا گلاب جامن خریدے اور جسٹ اس سے بھی لطف اندوز ہوئے. اس سے جب باہر نکلے ہیں واپسی کے لیے تو کافی تھکاوٹ ہو چکی تھی. پھر ہم نے پرانی نارکلی میں ایک دکان کو سلیکٹ کیا اور یوسف فلودہ شاپ سے ہم نے ٹھنڈا فلودہ 2 گلاس لیے اور اس سے لطف اندوز ہوئے. اور اس کے بعد واپسی کا سفر ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کریں اس چینل کو اور لائک کریں اور اپنے کمنٹ سے بھی ہمیں آگاہ کریں. تھینک یو.